الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 تک ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 103 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ اور اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں زیادہ جو ان کو بدلہ ملتا وہ بہتر ہوتا، اور کاش ان کو اس کی خبر ہوتی۔ کس بات کی بارے میں کہا جا رہا ہے تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں۔ جادو کا ٹاپک ہم کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیا وجوہات تھی، کس طرح سے جادو جو ہے وہ ان کے اندر آیا تھا، اور وہ اس دور میں اس دنیا میں جادو کب آیا، کس طرح سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہود جادوگر کہتے تھے اس کی وجہ کیا تھی، اور کیا کیا رویے تھے جو ہم نے دیکھے اور پڑھے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے جادو کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح ہاروت ماروت کا وہ نام لگا کے جو بات کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی نفی کی تھی، اور ان کے اس رویے اور عقیدے کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ تو ان کے اندر ایک اخلاقی بگاڑ تھا جو ان کے اندر آ گیا تھا، اور وہ کہنے لگے جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، کتاب اللہ وراء ظہورہم کا معاملہ کیا تھا، تو بس پھر جب اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اس کو سیکنڈ پرائیورٹی زندگی میں بنا دیا جاتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس نے کسی تو گائیڈنس کو لے کے چلنا ہے نا، تو وہ کس گائیڈنس کون اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو مختلف ڈائریکشنز دیتا رہتا ہے، اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہدایت پر ہیں اور ہم تو ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کرنے لگے، انہوں نے بھی جو اللہ کی آزمائش آئی تھی کس طرح سے جنات جو ہیں وہ قابض ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اوپر، اور انہوں نے کس طرح جادو کی کتابیں لکھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کتابوں کو نکالا گیا، اور ان کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو مشہور کر دی بات وہ یہی کر دی کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات سے کام لیا کرتے تھے تو وہ جادوگر تھے اور جادو کا عمل کیا کرتے تھے، اگر ہم اس طرح کے جادو کے عمل جنات کے ذریعے سے کرواتے ہیں تو ہم کوئی کفر تو نہیں کرتے اور ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرتے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کی نفی کی اور اصلاح کی، اور یہ بتایا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ اللہ نے صاف صاف ہمیں بتا دیا تھا کہ جادو کرنا کفر ہے، اور جادو کرنے کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز ہم نے دیکھی تھی کہ کتنا بڑا وہ گناہ ہے جو موبقات ہلاک کرنے والے گناہوں میں آتا ہے۔ جادو اس کے اندر سے ایک کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے ہی اس کو خارج کر دیا تھا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جس نے جو غیب کی جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو غیب جاننے والے کے پاس گیا، یا جس نے کاہن کے پاس گیا، یا اس نے اس کی تصدیق کی جو کاہن نے کہا، تو اس نے اس شریعت سے کفر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دے کر بھیجا گیا۔ تو جادو کھلا کھلا کفر ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جادو بہرحال موجود ہے، کتنی اقسام کے جادو ہوتے ہیں، ہمارے پچھلے لیکچر میں یہ ساری کی ساری باتیں تفصیل سے ہم نے کر لی تھی۔
اور ہم نے دیکھا تھا اللہ نے یہ بات بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو دے کے بھیجے گئے تھے ہاروت اور ماروت، اور وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں اور ہم آزمائش دے کے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم یہ کفر نہ کرو، لیکن لوگ پھر بھی وہ کام کرتے تھے۔ میں نے اس کی بھی آپ کو پوری سٹوری اسرائیلیات سے سنائی تھی کہ کس طرح زہرا ستارہ جو وینس ہے وہ وینس بنایا گیا، اور یہ عورت تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی جس کو ستارے کی شکل دے دی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے جادو کے اندر، اور جادو اثر کیسے کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کسی کو ضرر یا تکلیف نہیں پہنچا سکتا جادو، مگر جب اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہو تو وہ جادو میں اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اذن، اللہ کا حکم نہیں ہو تو جادو بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ ہم نے اچھی طرح اس کو دیکھا تھا۔ اور انسان کے اندر بس رویے کی اصلاح اگر ہو جائے، جب اس کو پتہ چل جائے، اللہ کے اوپر توکل آ جائے، جادوگروں کے یا جادو کے علم کے اوپر توکل کرنے کے بجائے جب اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، تقدیر پر ایمان ہوگا، تو انسان کا رویہ ان مشکلات یا ان مسائب یا ان پریشانیوں میں بالکل اپوزٹ اور بالکل کنٹینٹڈ اور ٹھیک ہوگا۔ تو وہ رویہ ہمیں بیسیکلی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ہمیں ضرر یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ تکلیف ہماری نصیب میں لکھی تھی، ہماری تقدیر میں لکھی تھی۔ جادو کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے اس عمل کے ذریعے اس تکلیف کو لانے کا وسیلہ یا سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے سب نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ تو جادو اثر کرتا کہاں ہے؟ کیا ہوتا ہے جادو کے اندر؟ جادو بیسیکلی ہماری روح کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جادو کس پہ اثر کرتا ہے؟ ہماری روح کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے روح اور انسان کا جسم جو ہے وہ گدا ہوا ہے، بالکل انٹر لنکڈ، جیسے آٹے کو اندر پانی ڈالیں تو آٹے کو گوندھ لیتے ہیں، اب اس کے اندر سے ہم نکال تو نہیں پاتے نا، تو اس طرح سے ہمارے جسم کے اندر ہماری روح گدی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے کہ نکالتا ہے ہاف آف دا روح نیند کی شکل میں، اور نیند کی صورت میں آدھی روح نکال کے پھر وہ واپس پلٹاتا ہے، اور کس طرح وہ انسان جب مر جاتا ہے تو روح کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اور پھر واپس اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے، اس کو سائنس بھی آج تک نہیں سمجھ سکی۔ لیکن جادو کا اثر انسانی جسم کے بجائے کس پر ہوتا ہے؟ روح کے اوپر ہوتا ہے۔ جادو برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا تھا۔ اور کیسے ہوا تھا؟ بیسیکلی جادو کے انداز میں یہ ہوتا ہے کہ کلام تاثیر رکھتا ہے، اور کلام ایسا کچھ پڑھا جاتا ہے جو کلام انسانی روح کے اوپر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جادو کا معاملہ ہوا۔ ہم انشاءاللہ اس کو اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب ہم سورہ کا جو معوذتین پڑھیں گے، سورہ یہ فلق اور سورہ ناس، تو اس میں بہت ڈیٹیل سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جادو جو ہے وہ گندے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے یا ناپاک لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، ہر کسی کے اوپر ہو سکتا ہے، چاہے کوئی نیک سے نیک بھی ہو اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور چاہے برا بھی ہو، اس سے گندگی میں رہنے والا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کی روح اس سے متاثر ہوتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ جادوگر اپنا کام روح کے اوپر کیسے کرتے ہیں؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ قرآنی آیات کو وہ الٹ پلٹ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کو الٹ پلٹ کر کے پڑھنے پر جب وہ شیاطین، سرکش جنات جو ہوتے ہیں یا کافر جن جو ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے کر کے وہ خوش کرتے ہیں۔ جب وہ جنات خوش ہو جاتے ہیں یا شیاطین خوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو اس عامل کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عامل کے حوالے کرنے کے بعد پھر عامل کے اوپر ہے کہ وہ جو کام ان سے لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم کے اندر اس کی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب وہ دوڑ رہا ہے تو ظاہر ہے انسان کے اندر جانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو شیطان جو ابلیس تھا وہاں پر، اس نے حضرت آدم کے پتلے کو ٹھوک بجا کر دیکھا تھا، اور اس نے اندر جانے کی کوشش کی تھی اور اس کو
کو معلوم ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں جگہ ہے جہاں سے تو اس کے اندر میں گھس سکتا ہوں، اور وہ گھسا اور باقاعدہ ایک طرف سے گھسا اور دوسری طرف سے نکل گیا. تو شیطان کو معلوم ہے کہ اس انسان کے اندر میں جا سکتا ہوں، اور اس کی رگوں میں وہ خون کی طرح دوڑتا گردش کرتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ نکل سکتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جو بچہ بھی جو ہے نا، ایک جن کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ اس انسان کا کریم ہوتا ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتائی تو سب لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا بھی کوئی قرین ہے، آپ کا بھی کوئی بدلے کا جو ساتھی جن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اوپر اس قرین کو حاوی کرتا ہے یا اس قرین کو اپنے قابو میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. قاف رے یہ نون، جی قرین قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آتا ہے باقاعدہ. اللہ ہمیں اپنے قرین کو اپنے قابو میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جسے ہم ذات بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ جب قرآن میں اس کا قرین کا تذکرہ آئے گا تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب عامل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقے وہ اپنے عاملوں سے ہی سیکھتے ہیں، اور ان کو جو ان کے استاد ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی بیابان یا جو گنجان آباد جگہ ہوتی ہے وہاں پر جا کے اور چلہ کشی کرنی ہے. اور اس میں عمومی طور پر صحرا، ریگستان یا پھر جو ساحل سمندر یا جنگلات یا قبرستانوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ یہاں پر جا کے وہ چلہ کشی کریں گے. اور رات کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے. قبروں کے اندر بیٹھ کر بھی چلے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ اپر لیول کا شیطان قبضے میں کرنا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ مشکل دور سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور وہ ایک دائرہ اور حلقہ بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کر وہ مختلف قسم کے معاملات کرتے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ قرآنی آیات کو الٹ پلٹ کر کے پڑھنا، قرآنی آیات کو پیروں تلے روندنا، قرآنی آیات کو پیشاب کے اندر بھگو کے اس کے ساتھ کرنا، اور ان کو لکھنا یا ان کو رکھنا، اور پھر حیض کے خون سے ملنا، اور حیض کے خون کو اپنے باڈی پہ ملنا، اور غلاظتوں اور یہ جو ہماری باڈی کے ایکسکریٹا ہے ان کو اپنی جسم پر ملنا، ان کے اندر رہنا، بدبوؤں کے اندر، غلاظتوں کے اندر رہنا، جنابت کے معاملات کرنا، اور ان عورتوں کے ساتھ بھی کرنا جو یہ کام لے کر آتی ہیں کروانے کے لیے، اور ان کے ساتھ جو میں نے آپ کو پورا ہاروت ماروت کا قصہ سنایا تھا، وہ جنابت کے عمل کر کے، اور اس قسم کے غلط اعمال جو اللہ نے ہمیں منع کیے، جو شرکیہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو روک کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اس قسم کے کام کر کے وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین جنات کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جی اب تم لے کے آؤ غیر اللہ کے نام پر، پھر وہ قربانیاں کرواتے ہیں، ذبیحے کرواتے ہیں. کالی رنگ ان کو بہت پسند ہے تو لہٰذا کالی بکریاں جو ہیں وہ کٹواتے ہیں. ان کے سر، یا آپ کو اکثر جادو وغیرہ کے معاملات میں کالی سری جو ہے نا وہ اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہوگی. یا یہ کہ خون کے چھینٹے جو ہے وہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دیواروں پر فلاں جگہوں پہ خون کے چھینٹے تھے. تو اس قسم کے معاملات کر کے کچھ الو کو ذبح کر کے اس کی خون ہڈی سے کے اوپر خون سے لکھنا، اس قسم کے معاملات کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ سب جو ذبح ہوتے ہیں وہ کس کے ناموں پر ہوتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کروا کے شیاطین جنات کو خوش کر دے. جتنا زیادہ بڑا گناہ کا عمل ہوگا اتنا بڑا شیطان خوش ہوتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تنگ کرتا ہے. لیکن جو بہت ہی قوی نفس والا انسان جو چلہ کاٹتا رہتا ہے اور ان کے ڈراوے میں نہیں آتا، دھمکاوے میں نہیں آتا، اور یہ اپنا چلہ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب میرے سے جو کام کرانے کرو. تو جن، ہاں جی، شیاطین جن، جنات دو طرح کے نا، ایک تو مسلمان جن ہے اور ایک شیاطین جنات ہیں. جو شیاطین جنات ہے نا وہ یہ اعمال کر کے پھر اپنے آپ کو انسانوں کے قبضے میں دے دیتے ہیں کہ اب جو مرضی مجھ سے کروانا ہے کروا لو. ٹھیک ہے. تو جتنا بڑا جن ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا عمل ہے جو کہ وہ
کر سکتا ہے. یہ پھر کیا کرتے ہیں عامل حضرات, یہ پھر خشک کرتے ہیں ان کو اور مزید, اور پھر ان کو میٹھا پسند ہوتا ہے, شیرینی وغیرہ پسند ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے فلانی مٹھائی بھی لے کے آؤ اور فلانی چینی بھی لے کے آؤ اور ہمارے لیے. تو اس قسم کی چیزیں پھر وہ جو ہے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس اپنا عمل کروانے کے لیے, ان سے پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اب اتنا مٹھائی دیں اور اتنی چینی ہم نے خریدنی ہے, آگے دینی ہے, تو آپ وہ دیں اور کریں. اب ہوتا ہے جی ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ ان کو دیکھ قبضے میں آ جاتا ہے نا ان کی. دیکھیں جب وہ چلنا کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, ان کو وہ نظر آتے ہیں, ان کو وہ نظر آتے ہیں, ان کو وہ نظر شیطان کی تو اس میں ہے نا, وہ اپنی بھیس بدل بدل کے نظر آ جاتا ہے. تو پھر وہ ان سے اپنے کام کراتے ہیں, پھر ان کے کانوں میں پھونکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو عامل ہے اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں نے فلاں 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 کام کروانا ہے, آپ میرا یہ کام کر دیں. اتنی دیر میں وہ اپنے جو ان کے پاس موکل جن ہوتے ہیں, جن کو موکل جن کہا جاتا ہے, یہ جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں نا, ان جنات کو موکل جن کہا جاتا ہے. یہ موکل جنات کیا کرتے ہیں, فوراً یہ لوگ ان کو بلاتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ آیا ہے, جاؤ اس کے حالات مجھے بتاؤ. وہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ یا بندی اتنی دیر میں ابھی وہ باتیں ہی شروع کرنے کی والے ہوتے ہیں کہ یہ جو جنات ان کے پاس اس کی قید تو نہیں ہے, ڈسٹنس کی قید تو نہیں ہے, وہ فوراً منٹوں میں سفر طے کر کے اس کے گھر کے حالات جا کے معلوم کر کے آ جاتے ہیں اور آ کے ان کی کانوں میں ایک ایک بات بتانا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو عامل بیٹھا ہوا ہے یہ باتیں کرتا ہے اور بولتا ہے اچھا تم نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا, تم نے فلاں ٹائم, تمہارے اتنے بچے ہیں, تمہاری طبیعت ایسی رہتی ہے, تمہارے گھر میں اتنے لوگ ہیں, تمہارے میاں کا یہ کاروبار میں ایسے ہوا, اس کی جاب میں ایسے ہوا, اس کو یہ بیماری. کچھ تو جو بہت ہی کامن کوسچنز ہوتے ہیں جو ہر کسی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, موکل یہ جو عامل ہوتے ہیں وہ اس انداز میں باتیں شروع کرتے ہیں اور اتنی دیر میں ان کے کانوں میں آ کے ان کی ساری جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں. سامنے بیٹھے والے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا. اتنے ان کا جو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اگلے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو باتوں باتوں میں اگلا انسان مسمرائز ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کو تو ہر بات ہی میری پتہ تھی, اس کو کیسے پتہ چلی, یہ تو پتہ نہیں اللہ والا کوئی بندہ ہے تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے, اس کو اتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. یہ کیسے انہوں نے پتہ کی تھی؟ جنوں کے ذریعے غلط طریقے سے جنات کو اپنے قابو میں کر کے یہ سارے معاملات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, جو آگے آنے والا بندہ تھا جس نے اپنی کوئی عرضی پیش کی تھی کہ میں فلاں 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 کام چاہتی ہوں تو آپ میرا یہ کام کرا دیں. میں عام طور سے کون لوگ جاتے ہیں جن عاملوں کے پاس یہ اعمال کروانے کے لیے؟ جو حسد کا شکار ہوتے ہیں, جو حاسد ہوتے ہیں, جو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے, وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کو اس طرح کا دیکھ نہیں سکتے. لہٰذا دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ عاملوں کے پاس جا کے اور ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فلاں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہی حاوی ہو جائیں, اس کے اوپر ہی آ جائیں, کہ اس کے اندر سوار ہو جائیں. جنات انسان کے اندر جا سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. شروع میں چھوٹے چھوٹے جنات سے کام لیتے ہیں کہ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, گھروں میں سے چیزیں غائب کرتے ہیں, کپڑے کٹ گئے, کوئی پانی آ گیا, کوئی چیزیں. آپ لوگوں کو عمومی طور پہ سننے کو ملتی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, کوئی بھی نہیں کرتا گھر میں, یہ کیسے ہو گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جنات ہیں جو انسان کو ٹینس کرنے کے لیے یا ٹینشن دینے کے لیے وہ بھیجتے ہیں. جو اگر تو وہ بندہ جو ہے وہ قوی ایمان والا نہیں ہے, وہ ڈر گیا تو ڈر گیا, سمجھے, کام ختم ہو, ہاں قابو پا لیا. اب ہوتا یہ کہ چند معاملات ہوتے ہیں جو جن میں جنات کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے انسانی جسم میں داخل ہونا. اب وہ جو عمل کروانے والی آئی تھی کہ فلاں کو نقصان پہنچانا ہے, تو وہ تو کہے گی کہ آپ اس کے اندر سوار ہو جائیں اور اس کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچائیں, اور میں نے یہ بھی کروانا ہے وہ بھی کروانا ہے. تو اس کے لیے اب وہ طاق میں رہتے ہیں, جہاں آپ جائیں, جہاں آپ کریں, جہاں آپ بیٹھیں اٹھیں, وہ طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ان کو ملے اور وہ انسانی جسم میں داخل ہو جائیں.
یاد رکھیے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جنات انسان سے ڈرتے تھے، انسان جنوں سے ڈرنا شروع ہو گیا. جب جنات نے دیکھا کہ انسانوں نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو جنات انسان سے ڈرتے تھے. اب ہوتا یہ کہ یہ ڈراتے جیسے ہی انسان اس حالت میں آتا ہے کہ خوف اور ڈر اتنا غالب آ جائے کہ سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کہتا ہے اس وقت میرا یہ حال تھا کہ مجھے تو منہ پر آیت الکرسی بھی نہیں آ رہی تھی، مجھے تو آیت الکرسی ہی بھول گئی تھی کہ میں کیا پڑھتی اس وقت. تو یہ وہ حالت ہے شدید خوف کی حالت کہ انسان کے جسم کے اندر شیطان جن داخل ہو سکتا ہے. دوسری وہ حالت کی موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ جب انسان ناپاکی، شدید ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی کہ حالت جنابت وغیرہ میں ہو، یا حیض کے بعد غسل نہیں کیا اور شدید ناپاکی کی حالت ہے، گندگی کی حالت میں، تو وہ انسان کے اندر آ سکتے ہیں. تیسری جو وجہ ہے کس طرح سے وہ آ جاتے ہیں کہ وہ انسان جب اللہ کی شدید نافرمانی کے کسی عمل میں ہو. ٹھیک، اللہ کے کسی شدید نافرمانی کے عمل میں، کانسرٹس میں ہے، اپنی بالکل ہوش حواس بھولے ہوئے ہیں، یا نشہ کیا ہوا ہے، یا شراب نوشی ہے، یا جو سیکسچول اتنا زیادہ غلبہ ہے، اور وہ جو خود بخود ہی انسان میسٹربیشن کی اس میں ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، یہ شدید اللہ کی نافرمانی کی کیفیت ہے. ان حالتوں میں جو غیر فطری طریقوں سے شہوانی کسی بھی قسم کے عمل کو کرنا، یہ بھی شیطان کو خوش کرنے والا، اور شیطان ایزیلی اندر جو ہے وہ انسان کے داخل ہو سکتا ہے. چوتھا وہ ٹائم ہے جب انسان شدید غصے کی حالت میں ہوتا ہے. ایسا حال ہوتا ہے نا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جو ہے وہ انسان غصے کی کیفیت میں کانپنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں اس کا سر بھاڑ دوں یا میں کچھ کر دوں. یہ وہ شدید حالتیں، یاد رکھیے گا، یہ شدید حالتیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو اگر کسی نے جنات کا کچھ عمل جادو کے ذریعے سے کروایا ہوا ہے تو ایسی حالتوں میں شیطان جن اس انسان کے اندر ایزیلی انٹر ہو سکتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے اندر نہ آئے تو ان حالتوں سے مکمل اجتناب اور پرہیز ضروری ہے. کتنی ضروری ہے نا، پہ شدید کیفیت آنے ہی نہ دی جائے غصے کی. شدید نافرمانی کے اعمال جو شہوانی اعمال ہیں وہ بھی نہ ہونے دیے جائیں. حیض اور جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا جائے، غسل طہارت. اور چوتھی کیا تھی کہ ایسے جو شدید اللہ کی نافرمانی کے معاملات ہیں، جیسے کانسرٹس ہیں جس میں انسان اپنی ہوش و حواس ہی کھو دیتا ہے اور بالکل ہی محب ہو جاتا ہے، شراب پی رہا ہے یا نشے کی حالت میں ہے، تو ایسی کیفیت سے انسان ہمیشہ اوائڈ کرے. تو پھر وہ شیطان کو کم سے کم اپنے جسم کے اندر داخل ہونے سے محفوظ کر سکتا ہے اور بچا سکتا ہے. اچھا جی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو ان کے ساتھ بھی کوئی اسی قسم کے معاملات تھے؟ نعوذ باللہ، ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں تھی، کبھی سوچئے گا بھی نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان انسان کی روح کے اوپر اثر کرتا ہے. روح اور جسم چونکہ گدا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا روح کے اوپر اثر ہونے سے اس کا اثر فطری طور پر انسان کے جسم پر آنا شروع ہو جاتا ہے. دس از ویری نیچرل. روح مردہ ہے، آپ نہیں نماز پڑھیں گے تو الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے چلے جائیں گے. ہوتا ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ملتا ہے. تو یہ بیسیکلی روح کی غذا کیا ہے؟ ہم نے تو کہا ہوا ہے روح کی غذا وہ ہے موسیقی ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کے ذکر روح کی غذا ہے. ہم اپنی روح کو غذا دیتے ہیں موسیقی سے، اور اس کے اوپر حاوی پھر کون ہونا شروع ہوتا ہے؟ شیطان مسلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب جب شیطان ہماری روح پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے جسم پر آنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو ڈیفرنٹ انداز میں پرابلمز فیل ہونا شروع ہوتی ہیں. جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کمر کا درد ہوتا ہے، سر کا درد ہوتا ہے، حافظے کی شکایت ہوتی ہے،
مختلف قسم کی ایسی بیماریوں کا ہوتا ہے جس سے انسان سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب ہمارے یہاں چونکہ جادو کا بہت زیادہ دوبارہ سے یہ ہو گیا, گھر گھر میں انسان یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے. ہر کیفیت جادو نہیں ہے, یہ بات یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. ہر جسم کی بیماری جادو سے ریلیٹ نہیں کی جا سکتی. جب بھی انسان کی طبیعت خراب ہو تو یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے اوپر یا مجھ پر تو جادو کر دیا ہے, ایسا یا جادو ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کروائیں. اگر کچھ ایسی پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کو کسی بھی جگہ پہ درد ہو رہی ہے, مثال کے طور پر کمر میں تکلیف ہے, آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کہیں جی میرے پہ تو جادو ہو گیا تو میں تو بیڈ ریڈن ہو گئی تو میں تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ اپنے آپ کو پہلے پورا انویسٹیگیٹ کروائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر سارے ٹیسٹ آنے کے باوجود بھی, سارے ٹیسٹ نارمل آنے کے باوجود بھی آپ کی وہ کیفیت پرسسٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جسمانی طور پر اس کا یہ اثر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, آپ کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا جائے, اور انہوں نے اس معاملے کے لیے, جادو کروانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا غلام کے طور پہ کام کرتا تھا. اس کو کہہ کر لبید بن عاصم اور اس کی بہن, انہوں نے مل کر, یا 2 بہنیں تھیں یا ایک بہن, انہوں نے مل کر انہوں نے اس یہود لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہے نا وہ منگوائے. کنگھی میں وہ بال لپیٹے ہوئے تھے اور وہ خشک بالوں کا پورا لا کے کنگھی سمیت اس یہودی لڑکے نے لا کے اور لبید بن عاصم کو وہ دے دیا. آپ کے بالوں کو لے کر انہوں نے ایک نر کھجور کے خوشے کے اندر رکھا, اور اس خوشے کو لے کر ایک زروان نامی کنواں تھا اس کے اندر دبا دیا کسی پتھر کے نیچے. اس کا اثر آہستہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر ہونا شروع ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فیل ہوتا تھا کہ جیسے کچھ بھول رہے ہیں, جیسے کچھ بھولیں, جیسے ابھی وہ یہاں پر آئے اور وہاں گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ نہیں میں یہاں پر نہیں آیا تھا, یا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ فیل ہو رہا ہے میں یہاں پر ہو کے آ چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت ہونا شروع ہوئی تھی کہ ان کو فیل ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا, حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا, یا ان کو ہوتا تھا کہ میں نے نہیں کیا اور انہوں نے کر لیا ہوتا تھا. دین کو پھیلانے یا دین کو پہنچانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں کوئی کمی, کوئی رویے میں کہیں کوئی کوتاہی کا معاملہ نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے بعد جب یہ فیلنگ ہوئی کہ مجھے جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جادو کا اثر بھی کم ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. ہاں, جتنا پکا ایمان ہوگا اتنا ہی اثر کم ہوگا, اور اتنے ہی اثرات کم سے کم جو آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ انسان کو مینٹلی ایک اوہام سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس قسم کی فیلنگز بس آنا شروع ہوتی ہیں. جتنا قوی نفس ہوگا, جتنا قوی ایمان ہوگا, اتنا ہی اثر جادو کا کم ہوگا, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور جتنا آپ پاکیزہ رہنے والے ہوں گے, جتنا زبان پہ ذکر الہی ہوگا, اتنا ہی زیادہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ ہوں گے ضرور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے تھے تو ہم پر نہیں ہوں گے, ہو سکتے ہیں ہوں گے, لیکن اثرات کم ہوں گے, اور جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اثر بڑھ جائے گا. اب جب ہو جائے, اگر جادو ہو گیا اور آپ کے اوپر اس طرح کے کوئی اثرات آنے شروع ہو گئے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ڈائگنوز کرنا ہے. ڈائگنوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ نے میڈیکل گراؤنڈز میں جا کے اس کو ڈائگنوزز دیکھنی ہے. اگر میڈیکل گراؤنڈز پہ ہر چیز نارمل آ رہی ہے, then you can come and you can label کہ ہاں یہ جادو کا اثر لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب جادو ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے پریونشن بتا دی تھی کہ اگر پریونشن آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہی نہیں ہو تو باوضو رہیے, پاکیزگی کا اہتمام کیجئے, اپنی نظروں کی, زبان کی, ماحول کی, جسم کی, تمام چیزوں کی پاکیزگی کا
اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. پھر معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے ہم کو بتا دیے گئے ہیں. ان کا اہتمام کیجئے, ان کو پڑھنا لازم بنا لیجئے. دن بھر چلتے پھرتے بھی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ضروری ہے, وہ بھی صبح شام کے اذکار میں لازم کر دیا گیا ہے. شیطان جاتے ہوئے خود بتا کے گیا تھا کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو میں قریب بھی نہیں آ سکتا. تو آیت الکرسی کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ 7 اجوا کھجوریں اگر کھاتا ہے کوئی شخص تو وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھانے والے کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, نہ ملے تو بس پھر ملے تو بہت اچھی بات ہے, نہ ملے تو کوئی نہیں. ہاں, لیکن باقی اہتمام کی چیزیں بھی ہیں. وہی تو اجوا تو جن کو ملتا ہے ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, لیکن جن کے پاس نہیں ہے, ہمارے جیسے لوگ جو یہاں پہ کبھی کبھی آتی ہیں شاذ و نادر, تو ہمارے لیے تو پھر کیا ہے باقی ساری چیزوں کا اہتمام. منزل کی وہ 33 آیات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ یہ جو پڑھ لے گا تو وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے, تو وہ 4 کیفیات جب شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے, ان کیفیات کے آنے سے اجتناب کیا جائے, اپنے آپ کو بچایا جائے کہ آپ اس کیفیت میں ہی نہ جائیں کہ شیطان آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہو. اور اپنے اعصاب کو اس کے حوالے سے مضبوط کریں, اپنے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی محفلوں کے اندر باقاعدہ حاضری رکھیں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگر ہوتا چلا جائے. قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کا اہتمام زبانوں سے جاری کر لیجئے. صبح شام کے اذکار بہت بہترین ہے, اللہ کے نبی نے جب ہمیں دے دیا ایک تحفہ ہے, اس سے بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو بھی اس پہ قائم کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر لگائیے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ ہمیں دے کے گئے. ان کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان مشکلات سے ہم بچے ہی رہیں گے. اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو انشاءاللہ ہم اس جادو کے اثر سے بچے رہیں گے. اب اگر جادو ان کیس ہو ہی گیا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جادو کا توڑ ہمیں بتایا ہے. اور ابن باز کے فتاوی سے ہمیں ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اہتمام بتایا تھا. بارش کا پانی پاک پانی ہوتا ہے, اس پانی کو جمع کر لیجئے. ٹھیک ہے, وہ پانی لے لیجئے, اگر نہیں ہے تو آپ زمزم کا استعمال بھی اس کام کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بارش کے پانی کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, انزلنا من السماء ماء مبارکن, یہ میں ہم نے برکت والا پانی تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا. تو اگر بارش کا پانی جمع کر لیتے ہیں تو سب سے اچھا ہے. اچھا, کرنا یہ ہے کہ 7 بیری کے پتے لے لیے جائیں. 7 بیری کے پتے لے لیں اور ان پتوں کے اوپر کیا کرنا ہے, آپ نے ایک دم کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس دم میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان 7 بیری کے پتوں کے اوپر پہلے آپ اول آخر درود شریف پڑھیں گے. انہی ساری چیزوں میں آپ درود شریف پڑھیں. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ جتنی مرتبہ دل کرتا ہے. اصل میں کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جادو اثر ہو گیا ہے, اس کو توڑ دے. ہوا بھی اللہ کے اذن سے, جائے گا بھی اللہ کے اذن سے, لیکن طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا. آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. سورہ اعراف کی آیت 117 سے لے کے 122 تک, 17 سے لے کے 122 آیت سورہ اعراف کی. اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 79, 80, 81, 82, 79 سے لے کے 82 تک یونس کی آیات. پھر سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں, سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں 65 سے لے کے 79 آیات تک. جی ٹھیک ہے.
65 से लेके 79 आयत सूरह ताहा की मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, कंफर्म कर लीजिए। आयत अब दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर, जितनी मर्तबा आपका दिल चाहता है ताक अदद में पढ़ लें तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह को ताक अदद पसंद है। नहीं जी, आप 7 बेरी के पत्तों को जमा करके एक जगह पर रख लीजिए, बारिश का पानी एक जगह पर रख लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने ये पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद आयतुल कुर्सी, उसके बाद सूरह आराफ आयत नंबर 117 से लेकर 122 तक, फिर सूरह यूनुस 79 से 82 आयत तक, फिर सूरह ताहा 65 आयत से लेके 79 आयत तक पढ़कर इसको उन बेरी के पत्तों के ऊपर फूंक मार दें और उस पानी के ऊपर भी फूंक मार दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो अजवा खजूरें भी साथ रख लें, उनके ऊपर भी फूंक मार दें। कलौंजी जो जिसमें हर बीमारी का इलाज है उसको भी रख लें, चंद दाने कलौंजी के। और अगर आप जैतून का तेल भी चाहते हैं तो वो भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि दम वाली ये आयत पढ़कर अगर इन सारी चीजों पर जिनमें शिफा है कुरान के जरिए से पता चलता है, आप उनके सब चीजों के ऊपर फूंक मारते हैं, ठीक है। अब 7 बेरी के पत्ते जो थे वो ड्राइड ले लेते, ठीक है। अगर ड्राई होंगे तो वो पीस जाएंगे आसानी से। 2 पत्थरों के दरमियान उनको रगड़ दें, तोड़ दें, बिल्कुल क्रश कर दें। उन्हीं पत्तों को जिनको पड़ा था, जिनके ऊपर पड़ा था, उनको 2 पत्थरों के दरमियान क्रश कर दें। क्रश करने के बाद वो पत्ते जो हैं वो आप पानी में मिला दें, जी बारिश के पानी में मिला दें, ठीक है। पत्थरों से क्रश जरूरी है कि पत्थरों से ही क्रश करना जरूरी है। जो भी है पत्थर, मार्बल भी पत्थर ही होता है ना, मार्बल की कुंडी में करते हैं। 2 पत्थर लेके उसके दरमियान रगड़ लें उस बेरी के पत्ते का। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि वो जो पानी है इसके 3 हिस्से बना लें। 1 गिलास पानी था सपोज, उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 1/3 ऑफ द पानी आप पी लीजिए, हाँ जी, 1/3 ऑफ द पानी जो है वो आप पी लीजिए। अगर आपके ऊपर जादू हुआ है या जिसको जादू हुआ है जिसके ऊपर, उसको वो पिला दे। अब जो 2/3 जो 2/3 ऑफ द पानी है उसको मतलब 3 हिस्से कर दिए ना, 3 हिस्सों, 1 गिलास को 3 में डिवाइड कर लिया, 1 हिस्सा पी लिया गया, 1 हिस्सा जो है वो बाल्टी में डाल दीजिए और उसके अंदर मजीद पानी मिला ले, क्योंकि उससे गुस्ल करना है, ठीक है। और वो जो तीसरा हिस्सा है उसको और मजीद पानी में डाल दीजिए, क्योंकि उसको आप जहां पर रहते हैं वहां पर छिड़काव के लिए रखना है, ठीक है। इस पानी के अब आपने 3 हिस्से किए हैं। बेरी के पत्तों वाला पानी जो है, बेरी के पत्तों वाला पानी जो होगा वो आप उससे गुस्ल करेंगे। दूसरा पानी जो है वो एक पी लिया था, और तीसरा पानी जो है हिस्सा, उसमें मजीद पानी मिला के आपने उसको घर के उन हिस्सों पर जहां पर आप ज्यादा रहते हैं या वो शख्स जिस पे जादू हुआ है वो ज्यादा रहता है, उसके एरिया अतराफ में उस पानी को छिड़काव किया जाए। ये काम रोजाना 3 दिन तक लाजमन किया जाए, ठीक है जी, 1 इन अ डे। अच्छा, जब आपने गुस्ल करना था तो ये तो दम वाला पानी है, कुरान की आयत का पानी है। अब इसको क्या करना है, क्या ये गटर में चला जाएगा पानी? ये तो कुरान की आयत के पानी की बेहुरमती है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि या तो जो गुस्ल करना है तो उस गुस्ल को जो लॉन है, अगर कोई बच्चा है या कोई ऐसा मर्द है तो वो तो लॉन में खड़ा करके उसको वहां पे गुस्ल करवा दिया जाए। और अगर कोई खातून है तो वो क्या करे, कुछ जो घर में जो टब्स होते हैं जिसके अंदर कपड़े वगैरह धोते हैं, उस टब में वो खड़े हो जाए और फिर वो पानी उसके ऊपर डाला जाए और वो आसपास तौलिए वगैरह बिछा दिए जाए, ताकि अगर पानी का कुछ छींटे वगैरह नीचे जमीन पे बाथरूम में या रूम में आती भी है तो वो उस तौलिए में जज्ब हो जाए, बजाय इसके कि पानी गटर में जाए। तो उस पानी को जब वो टब में आप खड़े होकर उसको गुस्ल करवाया या नहा लिया,
نہاتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو انڈر آرمز، یہ نیک، یہ جو انڈر لیگز، یہ سارے جتنے بھی فولڈز آف دا باڈی ہے اس کے اوپر آپ اچھی طرح سے رگڑ کے پورے جسم کے ہر حصے میں اس پانی کو پہنچا دیں. وہ پانی اٹھا کے پھر کیا کریں گے؟ باہر، ہاں جی، کیاری میں ڈال دیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ 3 دن کنٹینیوسلی کریں گے انشاءاللہ. اگر جادو ہوگا بھی تو پورے توکل کے ساتھ کرنا ہے، وہ سب جادو ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سیویئر طبیعتی 7 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس کام کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ہفتے تک بھی سم ٹائمز یہ کرنا پڑ سکتا ہے، کہ جتنا پرانا ہو، جتنا اسٹرانگ ہو، اتنا ہی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اگر تھوڑا ہے تو 3 دن میں بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو 7 دن کنٹینیوس کر لیا جائے، یا پھر کم سے کم 3، یا پھر اس کے بعد 3 ہفتے تک، لیکن اس کے بعد نہیں. اگر اس کے بعد بھی پرسسٹ کر رہی ہے تو دیٹ مینز وہ جادو نہیں ہے، پھر وہ بیماری ہی ہے. 3 ہفتے جو کرنا تھا ہر روز ہی کرتے نہیں، ہاں جی 3 ہفتے، لیکن 3 ہفتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. 3 دن ہی کافی ہوتا ہے. 3 دن بالکل کافی ہوتا ہے. 21 دن تو میکسیمم لمٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں کتنا سیویئر اور کتنا زیادہ ہو رہا ہے. 3 دن سے عمومی طور پر اگر جادو ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. آیات جو ہیں وہ ایک دفعہ ہی پڑھنا. ہاں جی، آیات ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بارش کا پانی ہے تو بارش روز نہیں ہوگی تو جمع کرنا ہے نا. تو پھر نہیں ہے تو آب زمزم بھی لیا جا سکتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے ہر گھر میں. تو کوشش کریں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ضرور بارش کا جمع کر کے رکھ لیا جائے، کیونکہ یہ مان مبارکن ہے. اور یہ وہ پانی ہے جو انسان کے اندر اگر کوئی انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، وہ خاتون جس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس پانی کو پیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے ضرور جو ہے وہ نوازیں گے. تو یہ تو بہترین وہ ہیں. پھر کیا ہے کہ اگر جادو کا اثر نہیں بھی ہے پھر بھی اس پانی کو پیے جو جس کو اولاد نہیں ہو رہی. ہاں جی، بارش کے پانی کو، سادے بارش کے پانی کو وہ پیے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جیسے مردہ زمین میں حیات دیتے ہیں، اس طرح ایک انسان پہ تو مٹی سے بنا ہے نا، تو جو بھی نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے اور انسان کی اولاد میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، یہ آپ نے کر لیا 3 دن یا 5 دن یا 7 دن آپ یہ عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی. ساتھ ساتھ آپ نا کچھ آیات ہیں ان کا ورد کرتے رہیں، جیسے کہ دعا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر رب اغفر، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں. جو انسان بخشش کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پھر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے. کسی بھی قسم کی آیات کا ورد کریں، دعائیں کا اہتمام کریں. سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ کریں، گھر میں چلائیں. اگر آپ کو گھر میں ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز محسوس ہوتی ہیں، ایک آتا ہے حضرت ابو دجانہ کا خط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دجانہ نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں مجھے اس قسم کی نا آوازیں آتی ہیں اور وہ ہوتا ہے تو یعنی کہ ان کو جنات کی آوازیں آتی تھی، شور کرتے تھے تو ان سے سویا نہیں جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی تمہارے گھر نا انہوں نے بسیرا کر لیا ہے تو تم یہ لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سا لکھ کے دیا اور اس میں لکھا تھا کہ اگر تم جو ہے نا یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ حضرت، اور کہا کہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جانا. تو حضرت ابو دجانہ نے وہی تکیے کے نیچے خط رکھا اور سو گئے. اور اس کے بعد سے انہوں نے آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اب مجھے وہ آوازیں نہیں آئی اور انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا. تو حضرت ابو دجانہ کا خط بھی جو ہے وہ کتابوں میں اویلیبل ہے. اگر کسی کے گھر میں اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں یا انہوں نے بسیرا کر لیا ہے اور شیاطین تنگ کرتے ہیں، جنات کبھی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈال دی، کبھی ادھر سے ادھر پہنچا دی اور گھما دی، ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ اس طرح سے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. جنات کو بھگانے کے لیے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اذانوں کو چلانا بار بار. اب تو 100 مرتبہ کی اذانیں کو اس میں یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جاتی ہیں، کیونکہ جب اذان کی آواز سنتا ہے تو حدیث سے آپ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اتنی دور تک مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے، جو دن کتنے میل تھا مدینہ سے. تو شیطان کو بھگانے کے لیے کیا ہے کہ ہم اذانوں کو چلائیں گھر میں یا سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. تو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے
تو شیاطین جنات وہاں پر بسیرا نہیں کرتے. تو کنٹینیوسلی جو ہے وہ سورہ بقرہ کو چلانے کا اہتمام بھی کیا جائے. پھر یہ کہ خیر الراحمین جی، ہاں جی بالکل بالکل جی. اس کے علاوہ یہی جو صورتیں کی آیات آپ نے پڑھی تھی، تو اس کے اندر اگر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ یونس کی آیت نمبر 80، 81، 82 اور سورہ آراف کی آیت نمبر 118، آراف کی آیت نمبر 118 اور پھر آیت الکرسی، یہ 4 وہ ہیں جو آپ کنٹینیوسلی جب ظاہر روزانہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے منہ پر بھی وہ چڑھ جاتی ہیں. تو 12 سے بتا دیتی ہوں آپ کو. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ یونس کی آیت نمبر 80، 81، 82، سورہ آراف کی آیت نمبر 118 اور آیت الکرسی اور معوذتین. یہ آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ جہاں دوسری دعائیں پڑھ رہے ہیں وہاں پر یہ بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے. انشاءاللہ اگر کسی نے جادو کر بھی دیا ہے تو وہ سب جو ہے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا اور زائل ہو جائے گا. اور وہ جو تیل آپ نے رکھا تھا زیتون کا تیل، اس کو اوپر دم کر دیا تھا. جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، عمومی طور پر جس کو جادو ہوتا ہے، جس پر کیا جاتا ہے، اس کی نیپ آف دا نیک جو ہے وہ بہت پین فل ہوتی ہے، بہت درد ہوتی ہے اس جگہ پر. تو اس جو ہے تیل سے اس کا مالش کی جائے. اب یہ نہیں ہے، بہت دفعہ اعصابی تناؤ بھی جو ہوتا ہے تو یہی جگہ درد کرتی ہے، لیکن وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے جو بالکل نیچے کر کے ہے. اعصابی تناؤ میں عمومی طور پر یہ پٹھے جو ہیں یہ اکڑتے ہیں، لیکن جو جادو والا معاملہ ہے جس میں شیطان ہی آپ کے جسم کے اندر آ گیا، اس میں بالکل نیچے کر کے آپ کو ایک خاص جگہ پر بہت شدید درد ہوتی ہے اور وہاں پر اس تیل کو ملا جائے. باڈی کی کسی کمر میں درد ہو رہی ہے، ٹانگوں میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فار نو ریزن ہر چیز ٹھیک آ رہی ہے، پھر کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو کیا کرنا ہے، اس زیتون کے تیل کی مالش کی جائے. کچھ لوگوں کے اوپر ایسے جادو اثر کرتا ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو آپ پھر ان کے جسم پر اس پڑے ہوئے تیل کی مالش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. کلونجی کے جو بیج آپ نے پڑھ کے پھونکے تھے وہ بھی اس کو کھلا دیجئے، کھجوریں رکھی تھی وہ بھی اس مریض کو کھلا دیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دیں گے. تو یہ ہے وہ چیز جو یہاں پر ہم نے پڑھنی تھی آج کے سبق کے اندر. جادو کے حوالے سے جو پورا کا پورا طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، اس کو میں اپنے جو گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ کا، میں اس کے اندر بھی اس کو میں پکچرز آپ لوگوں کی ڈال دوں گی، تاکہ اگر کوئی غلطی ہے یا جس نے نوٹ نہیں کیا ہے اس کو بھی وہ مل جائے آرام سے، اور آپ لوگ اپنے کہیں آس پاس میں اگر کسی کو ہے تو آپ لوگ وہاں تک بھی اس کو دینے والے بن سکیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو تم رائنا نہ کہا کرو، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، غور سے بات کو ہی سن لیا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور واسطے کافروں کے عذاب ہے دردناک. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کے کچھ غلط رویے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو وہ بنی اسرائیل کے معاملات تھے جو جادو ٹونے کے حوالے سے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ نفی بھی کی اور آگے طریقے بھی بتا دیے کہ اگر ایمان لاتے اور اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بڑے اچھا اجر پاتے. کاش کہ ان کو علم ہوتا کہ یہ جادو ٹونوں میں پڑنے کے بجائے اللہ ہی کے تقوی کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہتے. تو اب ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور غلط روی کس کی دکھائی جا رہی ہے؟ یہود کی غلط روی دکھائی جا رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ غلط رویہ یہود کر رہے ہیں، لیکن اصلاح کس کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی. گویا مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسے عمل ہوا تھا جس کی وجہ سے یہود کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا تھا، غلط رویہ اختیار کرنے کا موقع مل گیا تھا. تو جب بھی کبھی کسی آؤٹ سائڈر کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اصلاح آؤٹ سائڈر کی نہیں بلکہ اندر سے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، کہ ہم سے ایسا کوئی عمل ہی نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے کو کوئی خرابی کرنے کا موقع مل جائے.
बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि ती को क्या, तो फिर बेटी से कहना है और सुनाना बहू का है। हाँ बेटी से कहना है और सुनाना बहू। अब अपने अंदर की इस्लाह करें, और असल में आप सुनाना किसको चाह रहे हैं? अपनी बहू को, यानी बाहर वाले को। ये बड़ी अच्छी हिकमत है, एक तबलीग की हिकमत भी है और तरीका भी है अगले को कुछ सिखाने का। वो ये अल्लाह ताला की सुन्नत यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि ईमान वालों तुम क्या करो, ला तक़ुलू राइना, राइना ना कहा करो, बल्कि क्या कहा करो, उन्जुरना कहा करो। राइना यानी एक्सक्यूज मी, राइना का मतलब होता है उर्दू में एक्सक्यूज मी को, और इंग्लिश में एक्सक्यूज मी को कहा जाता है, तो अरबी में राइना कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिलें होती थी, वहां पे यहूद भी आ रहे हैं, नसारा भी आ रहे हैं, मुशरिकीन मक्का भी आ रहे हैं। कितनी हैरत की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके बैठ रहा है। हमारे यहाँ इतनी दिलों की तंग नजरी है, इतनी दिलों की तंगी है, शोहनस इतना ज्यादा है कि एक मसलक के लोग दूसरे मसलक की मस्जिद में नहीं जा सकते। एक मसलक को फॉलो करने वाले या एक किसी आलिम को फॉलो करने वाले जो दूसरे आलिम के फॉलोअर्स की महफिल में जाके नहीं बैठ सकते। इस कदर दिलों की तंगी है कि इवन फलाने का कुरान भी आप अगर आके मेरी क्लास में लेके आ गए, तो जो पढ़ाने वाली है वो कहती है आप ये वाला कुरान लेके हमारी क्लासेस में मत आके बैठा करें। इतनी तंगी आ गई आज हमारे दिलों के अंदर। अल्लाह ताला की नबी की महफिलों में तमाम के तमाम आ रहे हैं, मुशरिकीन भी आ रहे हैं, यहूद और नसारा भी आ रहे हैं। ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, आके बदखलकी का मामला भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म और मोमिनों को ये हुक्म नहीं दे रहे कि उनको अपनी महफिलों से निकाल दो और उनको कहो कि वो अगर ऐसा करना चाहते तो हमारी महफिलों में ही ना आए। अगर उनको महफिल में आने से मना कर देंगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा। आज हमारा सख्ती का रवैया ऐसे होता है, कोई अगर गले में दुपट्टा डाल के कुरान की क्लास में आ गया तो उसको बातें करने शुरू हुई, तुम कुरान की क्लास में आई हो, तुम गले में दुपट्टा डाल के आई हो, तो अगला आगे से कहे, वो कहते ना सर मुंडवाते ओले पड़ गए कि अभी वो आके बैठी थी नहीं और आगे से किसी बैठने वाली ने उसको ये बोल दिया तुम कुरान की क्लास में तो कम से कम हुलिया सही करके आ जाती, तो वो अगली दफा वो कहेगी अच्छा मैं आती ही नहीं हूँ, रहने दो, मैंने आना ही नहीं है ना। इसी तरह हमारे घरों में बच्चियां आ जाती हैं जो दीन से इतनी ज्यादा अवेयर नहीं होती, उनके घरों के माहौल ऐसे नहीं होते, आते के साथ ही हम उनको बोलना शुरू हो जाए सर कवर करो, फलानी चीज करो, नेल्स ना बढ़ाओ, ये ऐसे करो वैसे करो। उसने तो कल को हमारी बात ही नहीं सुननी। हमें अपनी इखलाक से उसको दावत देनी है, हमने अपनी इखलाक, मोमिन हमेशा मोहब्बत से खैर ख्वाही से अगले को बताता है, कभी भी क्रिटिसाइज करके तनकीद करके अगले को नहीं सिखाता। हमारा दीन हमें ये रवैया नहीं सिखा रहा। अपने रवैये में ऐसी चीज लेके आओ कि दूसरे खुद ब खुद तुम्हारी को कॉपी करें और फॉलो करें, उनके लिए आसान हो जाए। अल्लाह ताला ने, अच्छा वो करते क्या थे, वो करते ये थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपनी बात बता रहे होते थे और आने वाले जो लोग होते थे उनको कोई बात समझ नहीं आती थी या अगर आ भी गई होती थी तो खामखा महफिल के अदब को खराब करने के लिए, नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन को स्पॉइल करने के लिए, शर और फितना फसाद फैलाने के लिए वो इस किस्म की बातें करते थे। और करते ये थे कि रायना के बजाय के कहते ना एक्सक्यूज मी हमारी बात सुने, रायना के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे राइना। राइना का मतलब होता है सुन ए चरवाहे। एक जगह आता है सुन तू बहरा हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अदब का मामला करते थे ना। इतना बड़ा अमल वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये नहीं कहा कि इतने बेअदब, इतने गुस्ताख, इनको निकाल दो अपनी महफिलों से। इतनी बेअदबी करने वालों को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई डायरेक्टली इंडिकेट नहीं किया कि इनको ये करो, बल्कि कहा वो काम ही ना करो जिसकी वजह से उनको ये मामला करना पड़ रहा है। रायना कहा ही नहीं करो, ये अल्फाज ही छोड़ दो, बल्कि क्या कहो, उन्जुरना, हमारी तरफ देखिए, जरा हमारी तरफ देखिए, ठीक है ना। यानी कि अल्फाज बदल दो, अपने अल्फाज का एहतमाम करो, उस पर ध्यान दो, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी जरूरत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना,
حضرت معاذ بن جبل کو کہ اے معاذ تمہیں جنت میں جانے کا نسخہ بتا دوں. جنت میں جانے والے جب اعمال بتائے تھے پھر آپ نے فرمایا زبان کو پکڑ کے کفو ھذا کہ اس کو پکڑ لو, اس کو قابو میں رکھو. ہم 100 قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہم دل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول گئے. اس زبان کو کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. کوئی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکلے جو دوسرے کو تکلیف دے جائے. اللہ میں ایسا بنا دے. اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ضرر بنا دے. مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور مومن کون ہے؟ من آمن الناس, جس سے پوری انسانیت امن میں آ جائے. ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہو جائے. آج ہم اپنی زبانوں کے تیر سے دوسرے کے دلوں پہ چھریاں چلا دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ زبان ہی ہے. اس زبان پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا کہ الفاظ کو ہی چینج کرتے. ایسے الفاظ ہی نہ بولو کہ دوسرے کو موقع مل جائے کوئی چیز اور غلط کرنے کا. تو کہہ دیا کیا کرو, قولوا انظرنا, ان سے کہو ہماری طرف دیکھیے, واسمعوا, اور کان لگا کے سنو. بھائی پہلے ہی تمہارا رویہ ایسے ہونا چاہیے کہ تم بات کو کان لگا کے دھیان اور توجہ سے سن لو تاکہ تمہیں کوئی سوال کرنا ہی نہیں پڑے. تو گویا محفل میں بیٹھنے کا ادب اور طریقہ بھی سکھا دیا. ایٹیکیٹس اور مینرز آف مجلس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھا دیے کہ کیا کرو, پہلے ہی غور سے بات سن لو. جب توجہ دھیان سے پوری بات سنو گے تو انشاءاللہ کوئی کوشچن رہ ہی نہیں جائے گا. بجائے اس کے کہ محفل کے ڈسپلن کو خراب کرو, بیچ بیچ میں اٹھ کے باتیں کرو اور چیزیں لے کر آ رہے ہو, چیزیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی ہو رہی ہے اور محفل کا ڈسپلن بھی خراب ہو رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ کیا کر لو اے مومنو, تو پہلے سے کان توجہ سے دھیان سے بات سنو تاکہ یہ بات بولنے کا موقع ہی نہ ملے. تو طریقہ ادب اور مینر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو سکھا دیا. اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ ولی کافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, وہ نہیں, وہ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین, اور نہ ہی مشرکین, یعنی کہ جو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور مشرکین, یہ دونوں چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ينزل علیکم من خیر من ربکم, یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی بھلائی اور خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ یہ بات ہضم ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان کیوں بنا کر بھیجا. وہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے, بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آتے تو آئے. تو یہ اصل میں وجہ تھی کہ ان کے اندر ایک تعصب تھا, ایک غصہ تھا, جس کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے اور ادب میں گستاخی کا معاملہ کر رہے تھے. تو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ جو تعصب ہے اور یہ جو تکبر ہے یہ انسان سے بدخلقی کے معاملات کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے, حسد, تکبر, تعصب, ان کو حسد ہی تو تھا ان کو بیسیکلی کہ یہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے, یہ ان میں سے کیوں آ گئے, بنو اسماعیل کی سپیریورٹی کیوں ہو گئی, ہم پیپل آف دا بک تھے, ہم کیوں نہیں رہے. تو وہ تکبر کا شکار تھے, حسد میں مبتلا تھے, اور ساتھ ان کے اندر تعصب اور انانیت آ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ بدخلقی کے معاملات کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے؟ اگر ہم سے کہیں اخلاق میں کمی ہو رہی ہے, بدخلقی کے معاملات ہو رہے ہیں, ایسے کوئی عمل ہو رہے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہے, تو کہیں ہمارے اندر تعصب تو نہیں ہے, کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے, کہیں ہم حسد کا شکار تو نہیں ہو گئے, انانیت تو نہیں آ گئی کہ میں تو بہت اچھی اور فلانی تو ہے ہی ایسی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی وجہ ہم کو بتا دی ہے. اور پھر کیا کرتے تھے, اللہ نے اس کا بتا دی بات کہ دیکھو اللہ یختص برحمتہ من یشاء, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, وہ جس کو اپنی رحمت کے لیے چاہے چن لے, خاص کر لے.
واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو زبردست بہت ہی بڑے فضل والا ہے، بڑی عظیم فضل والا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرے۔ اللہ کی مرضی تھی، پہلے ان کی لڑی میں انبیاء کی لڑی آ رہی تھی، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنی رحمت کے لیے خاص کیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کی مرضی کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بلکہ اٹھ اٹھ کے سوالات لاتے تھے، گھڑ گھڑ کے ایسی باتیں کرتے تھے کہ مسلمان بالکل کہتے ہیں نا وہ لاجواب ہو جائیں، ان کو کوئی جواب ہی نہ ملے، کہ بن ہی نہ پائے کہ ہم کیا بولیں، اس کا جواب کیا دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے جوابات دیتا ہے قرآن پاک میں۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی جو ہے نا گھڑ گھڑ کے کلام نعوذ باللہ لے کر آتے ہیں، یہ کیسا تمہارا دین ہے، کبھی کچھ آتے ہیں کچھ احکامات آتے ہیں، پھر کچھ آ جاتے ہیں، پھر اس کو چینج کر کے تم لوگ کچھ کر دیتے ہو۔ قبلہ کا حکم آیا، پہلے ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ تھا، پھر اس کے بعد وہ پہلے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بنایا گیا، بیت المقدس سے چینج کر کے وہ ان کو کہا گیا نہیں اب تم اپنے رک جاؤ، وہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اسی طرح مختلف اور احکامات آتے تھے، جیسے کہ شراب کا حکم آیا۔ شراب کا حکم پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے دیا کہ بھئی وہ تم سے پوچھتے ہیں، مطلب یہ جو شراب ہے اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا جو نفع ہے وہ اس کے نقصان جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اثمہما اکبر من نفعہما، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے دوسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ إِلَّا سُكَارَىٰ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم کو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس کے وقت تک نماز کے قریب نہ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا اور اس میں بتا دیا کہ انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب جوئے جو ہیں وہ کیا ہیں، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سب کیا ہے، گندے شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سب سے اجتناب کرو۔ تیسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آ کے یہ حکم دیا، کیٹیگورک حکم، پہلے ایک حکم آیا اس کو منسوخ کر دیا، دوسرا آیا اس کو منسوخ کر دیا، پھر تیسرا حکم کیٹیگورک حکم دے دیا۔ اسی طرح سے جو روزے کے احکامات تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزے رکھ لیا کرو، اگر نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے، جو صاحب فضل لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے وہ فدیہ دے دیں اور نہ رکھیں۔ ان کو ایک کانسیپٹ دیا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، نہیں رکھنے تو ٹھیک ہے وہ کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ کیا کرو، سب کے سب جو ہے نا وہ تم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو پہلے ایک حکم آ رہے پھر دوسرا حکم آ رہے، حکم جو ہے وہ چینج ہوتے رہے۔ اسی طرح سود کے بھی 3 لیولز پر حکم آئے، وراثت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ آیا۔ پہلے وصیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، پہلے کہا سارے مال کو وصیت کر دو، پھر کہا نہیں 1/3 پہ کر سکتے ہو، باقی پہ نہیں کرنی، جب سارے وراثت کی تقسیم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں نازل کر دیے۔ اسی طرح سے عدت کا حکم بھی نہیں تھا، وہ بھی بعد میں آیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جا کے لوگ سوال کرنے پہنچتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کیا کرو، صدقہ دے دیا کرو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے بعد میں 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی صدقہ دینے والا کینسل کر دیا۔ اس قسم کی بہت ساری جب باتیں ہوتی تھی تو یہ لوگ بہت باتیں کرنے کا ان کو موقع مل جاتا تھا کہ یہ کس قسم کا ریلیجن ہے، کبھی کچھ حکم آتا ہے کبھی کچھ حکم آتا ہے، کبھی چینج کر دیتے۔ یہ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو ہے نا گھڑ گھڑ کے لے کر آ رہے اپنی طرف سے باتیں، یہ کوئی اسلام تمہارا جو ریلیجن یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی لاتے ہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جو ہے ہم ایک چیز کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں، ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں یہ کسی وجہ سے کرتے ہیں، اور اس کی جگہ دوسری بھلی چیز لے کر آتے ہیں یا اس جیسی ہی دوسری لے کر آتے ہیں۔ کیٹیگورک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں آتا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ نسخ۔
ہم سب کا اس عقیدے کے اوپر بھی ایمان لازمی ہونا چاہیے. ہمیں اس عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ نسخ کیا چیز ہے. دراصل 2 طریقے ہوتے تھے حکم کو چینج کرنے کے. ایک تو منسوخ ہی کر دیا جاتا تھا وہ حکم اور نیا حکم آ جاتا تھا, اور اس کو قرآن کی آیات میں رکھ لیا جاتا تھا. حدیث سے بتا دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ یہ پہلا حکم تھا, اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے, اب یہ حکم آ گیا ہے. پھر جب اس کی بجائے تیسرا حکم آتا تھا تو اس کو بھی اللہ کے نبی بتاتے تھے یہ منسوخ ہے اور اب کیٹیگورک حکم یہ آ چکا ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ننسیہا, ہم اس کو بھلا ہی دیتے ہیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ مبارک سے ہی بھلا دیا جاتا تھا. کچھ قرآن کی آیات کچھ نازل ہوتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے بلا دی جاتی تھی. مثال کے طور پر جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا کہ آج ہمارا ترجمہ میں بھی تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مثال اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی مثال بیان کرے. تو مچھر کی تو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بیان ہی نہیں کی. پھر ایسی کیوں بات اللہ تعالیٰ نے کہی؟ گویا مچھر کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر کیا ہے, مکھی کا ذکر کیا ہے, چیونٹی کا ذکر کیا ہے, شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے, اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا بھی ذکر کیا ہوگا جس پہ ان کو موقع مل گیا ہوگا اور پھر اللہ کے نبی کے حافظے سے وہ بھلا دی گئی ہوگی. ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر کی روایت سے کہ رجم کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کو سنسار کر کے رجم کر کے یعنی پتھر مار کے ہلاک کر دینے کا حکم ہے. تو ہمارے قرآن میں تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے رجم کر کے سنسار کر کے شادی شدہ زانی کو مار دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے. ہم تو پڑھتے ہیں سورہ نور کے اندر وہ تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل فجلدوا واحد منہما مئۃ جلدہ, کہ ان سب کو چاہے زانی مرد عورت ہے یا مرد ہے ان سب کو 100 کوڑے مارو. کوڑے مارنے کا حکم ہے, رجم کا تو حکم ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے بتایا, ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رجم کی آیات نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور کروایا اور اس کے بعد یہ آیات محو کر دی گئی ہماری قرآن پاک سے. اور پھر جو بنی اسرائیل یعنی جو تورات کا جو رجم کا حکم تھا اسی کو برقرار رکھا گیا. سمجھ آئی؟ ان کے وہ احکامات جو تورات کے اندر تھے, شریعت نازل ہوئی تھی, پہلی شریعت تورات میں آئی تھی, اس شریعت کے اندر جو چیزیں ہمارے چینج ہو چکی تھی ان کو تو اللہ نے یہاں پر ہمیں بتا دیا, لیکن جو نہیں ہوئی ان کو بھی اسی طرح سے رکھ کے ہماری شریعت کا بھی وہی حصہ کنٹینیو کر دیا گیا. تو اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اور ہوئی تھی اور وہ پھر بعد میں محو کر دی گئی تھی اور بھلا دی گئی تھی. رجم ہے ہمارے قرآن کے, ہمارے اس کے مطابق بالکل حکم ہے رجم کا کہ ہمارے بھی زانی مرد اور عورت کو جو شادی شدہ ہے اس کو رجم اور سنسار کرنے کا ہی حکم ہے. ٹھیک ہے. تو کیا پتا چلتا ہے ان باتوں سے, یعنی یہ جو عقیدہ نسخ ہے جی 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر کے ہلاک کر دینے کا حکم ہے. اس لیے کہ یہ ان کی شریعت کا حصہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطابق ان لوگوں کو کروایا. اس کا پورا ابن سوریہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے قسم دلوائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو پھر وہ مانے تھے کہ ہاں ہماری شریعت میں یہی حکم تھا کہ سب کو ان کو شادی شدہ کو سنسار کر دیا جائے. ہم لوگوں نے اس کو اس وجہ سے چینج کیا کیونکہ ہمارا ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنی بہن سے زنا کر لیا تھا, تو اس کو پھر ہم نے کہا کہ بڑے لوگوں نے مل کر اس کو انفلوئنس میں آ کر
انہوں نے اس حکم کو ہی چینج کر دیا تھا. تو غریبوں کے اوپر تو اس کو لاگو کرتے تھے، لیکن امیروں کے اوپر منہ کالا کر کے اور گدھے پہ بٹھا کے وہ سارے شہر میں گھمایا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے حضرت موسیٰ کی اور تورات کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا. سمجھ آئی؟ تو اس نے بھی یہ ساری حقیقت بتائی کہ حکم جو ہے وہ ہمیں بھی یہی آیا تھا. تو وہ احکامات جیسے قصاص ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور زخموں کا بدلہ، تو یہ ہمارے قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ہمارے قرآن میں نہیں لکھا. بنی اسرائیل کے احکامات کو بتایا گیا ہے ہمارے قرآن میں، اور اسی رویے سے ہمیں بھی سکھا دیا گیا ہے کہ ہمیں بھی ٹٹ فور ٹیٹ کا حکم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم پر جو ان کی شریعت میں تھا ہمارے اوپر ہمارے لیے بھی عمل کر کے دکھایا تھا. اور رجم کے بارے میں بھی اسی طرح سے تھا. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عمل کر دیا تھا تو میرے اور آپ کے لیے تو وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت وہی ہم نے فالو کر کے چلنی ہے. اور انہوں نے اس لیے اللہ کی نے پھر ان کچھ احکامات کو ہم محو کر دیا اور نکال دیا. اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت اور مصلحت کیا ہے. بہرحال ہمارے لیے منسوخ شدہ آیات کا علم ہونا لازمی اور ضروری پھر کیوں ہے؟ کیوں ہم اس علم کو حاصل کریں؟ ہمیں کیوں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ فرسٹ لیول پر آئی تھی، پھر یہ سیکنڈ لیول پر آئی، یہ تھرڈ لیول پر آئی؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ٹریننگ کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا بتدریج ہے، بڑا گریجول ہے. ایک دم سے چانٹا نہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں بتا دیا اور یہ کوئی انجیکشن ہے لگائے اور سب چیزیں ایک دم سے بالکل بھلی چنگی ہو جائیں گی. ایک چیز جو گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آل آف اے سڈن اوور دا نائٹ کیسے ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی تھی نا. آہستہ آہستہ گریجولی وہ چیزیں جو بالکل گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کو ایک دن میں نکالنا پاسبل نہیں تھا. جیسے نشے کی حالت، شراب کا حکم جو آیا تو وہ گریجولی آیا، سود کا حکم گریجولی آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے مائنڈ پریپیئر کیے جاتے تھے، پہلے ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا تھا کہ وہ اس بڑے حکم کو جو ہے ایکسیپٹ کر سکے. اور جب وہ ایکسیپٹ کر لیں گے پھر وہ عمل پر آئے اور عمل کر کے پھر ثابت قدمی آ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ اور رویہ اختیار کیا گیا. تو مجھے اور آپ کو اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو بڑا گریجولی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جی میں نے تو اس کو نماز کی عادت ڈال دی ہے تو اب تو یہ ساری عمر اب نماز ہی پڑھتا رہے گا، اس نے کبھی غلطی کرنی ہی نہیں ہے. ہم مائیں ناراض ہوتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، بڑا کچھ کرتی ہیں. نو، گریجولی، آہستہ آہستہ. کبھی ادھر ہوگا، کبھی سر پہ دوپٹہ آئے گا، کبھی گلے میں جائے گا، کبھی سر پہ آئے گا، کبھی گلے میں جائے گا. کیا کرنا ہے؟ کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے. محبت، پیار، نرمی، شفقت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، نرمی کرو، سختی نہ کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو یہ نرمی اور محبت کا طریقہ اللہ کی طرف سے اختیار کیا گیا. ہاں، دین کی طرف لانے کے لیے یہ طریقہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے نرم حکم دو، پھر تھوڑا سا آگے، پھر تھوڑا سا سخت، پھر اس کے بعد کیٹاگورک حکم. لیکن یہ طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ فرسٹ حکم پر آ کے وہیں پر چھوٹ گئے. جیسے 7 سال کی عمر میں پہلے جیسے بچے کو 7 سال کی عمر میں پہلے آپ وضو کر کے اپنے ساتھ کھڑا کریں، اس کو فرائض کے اوپر لے کر آئے. فرائض جب وہ پڑھنا عادی بن جائے وہ بس صحیح ہے، تم فرض ہی پڑھ لو، فرض ہی پڑھ لو. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود بچہ اس ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے مدر فادر کو دیکھتا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے. وہ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو بچے بھی 1 سال کا بچہ جس کو کھڑا ہونا آتا ہے، جس کو وہ بھی سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، جو بیٹھے والا بچہ ہوتا ہے وہ بھی سجدے میں جا رہا ہوتا ہے. تو گھر کے ماحول کو دیکھ کے بچہ اڈاپٹ کرتا جاتا ہے. کرتے جائیں، جو کر رہے ہیں وہ خود بخود بچہ جو ہے وہ سیکھتا چلا جائے گا. ڈونٹ جمپ آن کنکلوژنز کہ بس ابھی ہی وہ جو ہے نقاب والا پردہ کرنا شروع ہو جائے میری بچی. نو، آہستہ آہستہ خود آپٹ کرنے دیں، مائنڈ میک اپ کریں، اس کا بتاتے رہیں، آہستہ آہستہ اس کو لے کر آتے جائیں بچے کو اپنے. اور آہستہ 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 جب کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ محبت ہمیشہ ریوارڈ ہی کرتی ہے. کبھی بھی آپ کا بچہ بھاگے گا نہیں، وہ ہمیشہ صحیح چیز کو اپنا کر ہی چلے گا. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ حتمی حکم پر ہونی چاہیے.
یہ نہیں اگر کسی نے کوئی دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی اور اب وہ بیچاری دوپٹہ ہی لینا شروع ہو گئی, چلو دوپٹہ ایک پٹی کی صورت میں ہی لے لیتی ہوں, چلو گردن پہ گلے پہ سینے پہ تو ڈال لیتی ہے, آہستہ آہستہ پھر وہ سر پہ بھی آئے گی. اب یہ نہیں ہے کہ بس سر پہ تو دوپٹہ لے لیا بس ٹھیک ہے اب ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں, نہیں. نظر کس پر ہوگی؟ حتمی حکم پر, فائنل حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پہلے حکم یا دوسرے درجے پر ہی چھوڑ دیا, نہیں, ہمیشہ آہستہ آہستہ گریجولی اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اور جیسے آپ دیکھیں نا ہلکی ہلکی پڑنے والی جو بارش ہوتی ہے, جو ڈرزل کرتی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ آہستہ آہستہ پوری طور پر زمین میں جذب ہو جاتی ہے. اگر موسلا دھار بارش برس جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی بہہ جاتا ہے, کیچڑ ہو جاتا ہے, پھسلن ہو جاتی ہے, چلنے والے گر بھی سکتے ہیں اور پھر ہڈی پسلی ٹوٹ بھی سکتی ہے, دوبارہ اٹھنا مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو بس کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کی آیت کو, آیات کی بارش کو نرمی سے آہستگی سے ایک پھوار کی طرح برساتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے اندر, ہمارے گھرانوں کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر, ہماری نسلوں کے اندر جذب کرتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ بہت ہی گھنی پیداوار اور گھنی کھیتی جو ہے انشاءاللہ اعمال صالحہ کی ضرور نکلے گی. ہمیں اس رویے کو پکڑ کے چلنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لانڈی کے بارے تو گویا بڑی حکمت سے انسان کو تبلیغ کر کے چلنا ہے. میں زنا جو لانڈی کرتی اس کے بارے میں وہ بعد میں جب ہمارا وہ ٹاپک آئے گا پھر اس کے بعد میں کریں گے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں ان آیات کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. قرآن کے اندر ایسی وہ آیات جو گریجول آئی تھی عقیدہ نصب کے حوالے سے, فرسٹ منسوخ ہو گیا, سیکنڈ منسوخ ہو گیا, تھرڈ آ گیا, تو ہمیں ان باتوں کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ اللہ نے اسی لیے ہمارے لیے رکھی ہے تاکہ ہم ان سے سیکھیں. کیوں علم ہونا ضروری ہے جی؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت جسے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی شراب کے حوالے سے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ میں جب چھوٹی سی تھی, مطلب آئی تھنک میٹرک میں تھی, تو یہ قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی اور اسی طرح میرے بھائی کے ساتھ میری بڑی ڈسکشن ہوا کرتی تھی قرآن کی آیات کے اوپر. بھائی میرے سے چھوٹا تھا, تو ہاں ہم نے آپس میں بات کی کہ شراب پی جا سکتی ہے, اس کا مطلب ہے مطلب منع نہیں ہے ٹوٹل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی نہیں ہمیں حکم دیا کہ جی شراب حرام ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا, بلکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو یہ نماز کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ نشہ کیا جا سکتا ہے, نشہ حرام نہیں ہے. ہم دونوں بہن بھائیوں نے یہ کنکلوژن نکالا جو کہ عام طور سے سبھی نکالیں گے نا. قرآن میں لکھا ہے کہ تم نہیں تو اللہ تعالیٰ نہ لکھتا, اللہ تعالیٰ کہتا نشہ ہی مت کرو. اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ جب نشہ کر رہے ہو تو نماز مت پڑھنا. دیٹ مینس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نشہ کر سکتے ہیں. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیکنڈ درجے پر حکم آیا ہے. سمجھ آئی؟ کیٹاگورک حکم کیا تھا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. بے شک شیطان, یہ شراب, جوئے اور یہ پانسے اور آستانے, یہ سب کیا ہے؟ گندے شیطانی کام ہے, ان سے اجتناب کرو, ان سے دور ہی رہو. سمجھ آئی؟ تو اگر ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم تو صاف صاف کہہ دیں گے. اور عمومی طور پر ٹی وی میں شوز ہوتے ہیں, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, یہ ارینجمنٹ یہ ادھر ہو رہے ہیں, فلاں جگہ پر بلایا جا رہا ہے شراب کی حرمت کے اوپر, اور وہ لوگ جن کو علم ہی نہیں ہوتا اس عقیدہ نصب کے حوالے سے کہ یہ سیکنڈ درجے کا حکم ہے, اس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا اور اس کے اوپر تیسرا حکم آ گیا تھا, ہم نے اب وہ فالو کر کے چلنا ہے. وہ بیٹھتے اور وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میں نے خود اپنے کانوں سے سنے گے. یہ ان کی جو آپس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ تم نشے کی حالت میں مت جانا, نہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں لکھتا. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اسی طرح سود کے حوالے سے بھی ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو, یہ آخری لیول پر آیا تھا. اور جو پہلے والا تھا, پہلا حکم اور دوسرا حکم, وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. اس میں ایسا کوئی بھی نہیں بات آئی ہوئی تھی. سود سے جو ہے وہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے.
تو یہ چیز اس وجہ سے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمیں ہر حکم کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ منسوخ ہے اور یہ چیز اب کیٹیگورک فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے. تو دوسرا رویہ ان کا یہاں پہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر مختلف قسم کی تنقید کیا کرتے تھے. نہ صرف اللہ کے نبی کے گستاخ تھے بلکہ قرآن کی آیات کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے. قرآن کو برا بھلا کرنے کے لیے یہ باتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو کیا نہیں اللہ جانتا کہ وہ ہر چیز, کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کہ اللہ کی بادشاہت ہے, اللہ کی قدرت ہے. اللہ تو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے. اس کی مرضی وہ کسی حکم کو رکھے, اس کی مرضی کسی حکم کو منسوخ کرے, اس کی مرضی کسی حکم کو لے کر آئے یا لے جائے, یہ اس کی مرضی ہے. وہ ہر چیز پر کی بادشاہت کو رکھنے والا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اگر تم اس طرح سے کرو گے تو یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا اور تو کوئی تمہارا ولی بھی نہیں ہوگا. ام تریدون, کیا تم یہ چاہتے ہو, یہ تیسرا رویہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم, کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سے پہلے سوال کیے گئے تھے. یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کون سے سوالات کیے گئے تھے؟ ویری گڈ, گائے کے بارے میں جو مختلف قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے تو وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح کے اور بھی بے شمار سوالات کیے جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال اور انبیاء کے اختلاف کی بنا پر ہلاک کی گئی تھی, تو لہٰذا کثرت سوال سے پرہیز کیا کرو. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد امت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام نے سوالات کم سے کم کیے تھے. صرف 12 سوالات کیے گئے اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے تھے. ٹھیک ہے, اور گریجولی قرآن نازل کر اللہ تعالیٰ موقع مناسبت سے جوابات کر کے دے کر اور آیات نازل کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سوالات کرنے کے حوالے سے ایک طرح سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے, تم اپنے رسول سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات کرنا چاہتے ہو. لیکن سوال کرنا تو بیسیکلی علم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو ہمارا علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کریں گے نا آپ سوال. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ چلے تو آپ ضرور سوال کریں گے. سوال کرنا بیسیکلی ناپسندیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہ ہی وہ ناپسندیدہ نہ ان سے روکا گیا. لیکن وہ سوال جو محض تنقید کے لیے, وہ سوال جو محض ڈسپلن کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے, وہ سوال جو محض تعصب کی وجہ سے کیے جائیں, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جائیں, یا خواہ مخواہ حجت بازی اور بحث برائے بحث کے لیے جیسے کہ گائے کے معاملے میں کیے گئے, اس طرح کے سوال کرنا ناپسندیدہ ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اٹھا, یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر کہنے لگا, آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. یہ بے فضول سوال تھا. حج کے تمہیں ارکان, تمہیں اس کے فضائل بتائے جا رہے, تم وہ سنو, جب موقع ملے گا حج کر لینا, دوسری دفعہ ملے گا دوسری دفعہ کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر فرمایا کچھ دیر کے بعد کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے. تو اس لیے ایسے سوالات جن سے آپ خود ہی مشکل میں پڑ جائیں, جیسے گائے میں بھی آپ وہ لوگ مشکل میں پڑ گئے تھے, تو خواہ مخواہ کے ایسے سوال نہیں کرو. ہمیں جو رویہ سکھایا نا اللہ تعالیٰ نے, وہ سکھایا ہے سمعنا و اطعنا, سنو اور اطاعت کر لو, جتنا سمجھ میں ہے, جیسے سمجھ میں ہے, اطاعت کر لو. اللہ کو یہی رویہ سب سے زیادہ پسند ہے حضرت ابراہیم کا کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ,
کہ جب اس کے رب نے اسے کہا کہ فرما بردار ہو جا, اس نے کہا میں رب عالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا ایسے کروں ایسے نہ کروں, اتنے بجے کروں, صبح ذبح کروں کہ شام کو ذبح کروں, کہ کپڑوں میں کروں کہ کپڑوں کے بغیر کروں, بڑی چھری سے کروں کہ چھوٹی سے فلاں جگہ کروں کہ یا نہیں نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم ہے میں کر رہا ہوں. یہ ہے رویہ جو اللہ کا مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے. تو سوال کرنے سے منع نہیں کیا, لیکن اگر بد نیتی سے کوئی سوال کیا جائے گا تو دین کی محفل میں حاضر ہونے کے باوجود وہ اس کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی ایمان سے کفر کو بدل دے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, پس عنقریب پس یقیناً وہ سواء السبیل سے گم ہو گیا, مطلب وہ سیدھے راستے سے ہی گم ہو گیا. اللہ کے نبی کی محفل میں آنے کے باوجود بھی اگر بد نیتی سے سوال کیے جا رہے ہیں, اگر حجت بازی کے لیے کیے جا رہے ہیں, تنقید تعصب کے لیے کیے جا رہے ہیں, ڈسپلن کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں, یا خواہ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے کیے جا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی کی محفل میں آنے کے باوجود بھی ضل سواء السبیل کا معاملہ ہو جائے گا. وہ سواء السبیل گم کر دے گا, راستہ ہی گم کر دے گا. سواء السبیل کیا ہے؟ سیدھا راستہ, وہ راستہ جو قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کرنے والا راستہ ہے, وہ ہے صراط مستقیم کا سواء السبیل. تو لہٰذا یہاں پہ ادب اور سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا. اللہ نے وجہ بتائی, اگلی وجہ بتائی کہ وجہ ان کا یہ سارے کام کرنے کی کیا ہے. اب نٹ شل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہارے ایمان کو کفر کی طرف پھیر دے. خود تو وہ کفر کی طرف جا ہی چکے ہیں, خود تو وہ سواء السبیل گم کر ہی چکے ہیں, لیکن اتنا زیادہ ان کا یہ عمل ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نا, وہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے, وہ سب کیا کریں, ایمان سے پھیر کے کفر کی طرف آ جائیں. یہ اسٹریٹجی نہ صرف ان کی اس وقت تھی, بلکہ یہ اسٹریٹجی اور پالیسی آج بھی اہل کتاب کی اور مشرکین کی ہمارے خلاف بدلچے عتم نظر آتی ہے. ہر قسم کا حربہ آزماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر کے وہ کفر کی طرف لے جائیں. پوری کی پوری لابی تیار ہے ان کی, انٹرنیٹ ہے, میڈیا ہے, لٹریچر ہے, اسکول ہے, ایجوکیشن ہے, تہوار ہے, ہماری سیاست ہے, ہمارا معیشت ہے, ہمارے تہوار ہے, ہماری کوئی چیز بھی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایمان سے پھیر کر کہاں لے جائیں, کفر کی طرف لے جائے. اور یہ پورا کا پورا ایجنڈا, پوری لابی ان کی تیار ہے. اصل متحرک جذبہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا حسد من عند انفسہم, ان کے اندر کیا ہے, حسد. یہ حسد ہے جو ان کی جانوں کے اندر ہے. من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد جب کہ حق ان کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے, اس حق کے ظاہر ہونے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ 4 رویے بتائے جا رہے ہیں. کوئی شخص بھی جو یہ معاملات کر رہا ہے, 4 رویے. کون سے 4 رویے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں؟ ہر کام, ہر رویے کا متحرک جذبہ حسد ہے. اگر انسان کے اندر حسد ہے تو پہلا رویہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ جادو ٹونے کی طرف بھی آ جاتا ہے اور وہ ہرگز بھی اس سے رکتا نہیں ہے. یہ لوگ 4 کام کر رہے تھے اس حسد کی وجہ سے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ قرآن کی آیات پر تنقید کا معاملہ کر رہے تھے. تیسرا یہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے. اور چوتھا یہ کہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرنے جو ہے وہ کوشاں نظر آ رہے تھے. یہ قرآن پاک میں جو ہم نے آج آیات پڑھی ہیں, یہ ساری آیات اسی کی ہیں. میں نے انہی کی آپ کو ریپیٹ کیا ہے. آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. جب مسلمانوں کی طاقت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو کیا آج وہ حسد کا شکار نہیں نظر آتے؟ آج اسی حسد کی وجہ سے جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جوک در جوک لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, کتنے کرسچنز مسلمان ہوتے ہیں,
स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो है वो बनाते हैं अपने और देखते हैं कि कितनी, हम तो नहीं करते रिसर्च, वो लोग करते हैं और वो देखते हैं कि कितने लोग जो है वो मुसलमान हो रहे हैं. मुसलमानों के पास न्यूक्लियर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है तो उनको मुसीबत पड़ जाती है. किसी तरह भी वो उसको नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान सुपर पावर बना, एटॉमिक पावर बना है तो वो उसको नीचे लाने के लिए किसी तरह से काबिज हो जाए और आज इस्लाम का किला बनने से पाकिस्तान को रोक दे. ऑयल इंडस्ट्री है मुसलमानों के पास तो उसको काबू करने के लिए उन्होंने हर किस्म की मामलात किए. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब का मामला कैसे करते नजर आते हैं, जब थोड़ा सा दिन गुजरते हैं, जब देखते हैं मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है या मुसलमान जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है वो कार्टून्स बनाना शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ मूवीज बनाना शुरू हो जाते हैं, लिटरेचर लिखना शुरू हो जाते हैं. वो सलमान रुश्दी का है तो कोई वीडियो बना ली है तो किस तरह से मॉकिंग की जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. और उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ चीज़ों में चाहते हैं कि अपने ईमान से लेके कुफर की तरफ ले जाएं. हमारे त्योहारों में वो हैलोवीन भी अब आ गया है, वो वैलेंटाइंस डे भी आ गया है, वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी आ गई है, वो होली, दिवाली, बसंत सब मुसलमानों के अंदर इनग्रेन कर चुके कि नहीं कर चुके. आज हमारे अपने बच्चे जो है वो चीजें बनाने में हरगिज भी नहीं कतराते और हिचकिचाते. और अभी तो वो जो वीडियो मूवी जो बनाई है क्या नाम है इसका, जॉयलैंड जी, वो जो इंटरसेक्स के ऊपर बनाई है कि लड़के को लड़के से, हिजड़े से प्यार हो गया. एंड ही इज नॉट हिजड़ा, वो एक आदमी है, एक लड़के को लड़के से. इस चीज को हमारे दिमागों में लाने के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए चुन ली गई है वो मूवी. मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. हर तरफ से वो हमारे ऊपर हावी हैं. वो चाहते, ये हसद है असल में उनके दिलों में, और वो चाहते हैं, हक उनके ऊपर जाहिर हो चुका है कि मुसलमान बेसिकली हक पर हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम मुसलमान ऊपर जाएं, अपनी सुपीरियरिटी चाहते हैं ना. अल्लाह ताला ने कहा तुम क्या करो, तरीका मुझे और आपको सिखा दिया. आज ये तरीका मुझे और आपको अपने पल्ले से बांध लेना है. कोई मुसलमान को डिग्रेड करना चाह रहा है या कोई मुझे अपने फैमिली में से डिग्रेड और करना चाह रहा है, हसद का शिकार है, हासिद है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो पहले जो जादू टोने के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो जादू टोने करके नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे. और वो मुख्तलिफ किस्म के मामला जो गैर मुस्लिमों की तरफ से आ रहे हैं, 4 रवैये जो हमने पढ़े, उसमें अल्लाह ने मुझे और आपको सिखा दिया, करने दो. जो कोई हासिद कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे दीन के खिलाफ, तुम्हारे नबी के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो क्या करोगे, टिट फॉर टैट करोगे, ईंट का जब पत्थर का जवाब ईंट से दोगे. क्या करना है तुमने. वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है वो तस्वीरें बनाते हैं, खाके बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं. करने दो, जो कर रहे करने दो. जो हाथ से तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुम्हारी फैमिली का मेंबर है, तुम्हारी चीजों को देख के, नेमतों को देख के तुमसे हासिद होता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, करने दो. फाफू वस्फहू. तुम क्या करोगे, तुमने माफ कर देना, इग्नोर कर दो. वस्फहू इग्नोर करने को कहा जाता है, फाफू माफ करने को कहा जाता है. जो फाफू का जो रूट वर्ड है ना, उसका मतलब होता है चशम पोशी करना. अफा का मतलब होता है चशम पोशी करना. नजरों से ओझल कर दो भाई, चशम पोशी कर दो, ढांप दो उसको. क्यों ढांप दो, वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मैं क्यों ढांप दूं, मैं क्यों इग्नोर करूं, मैं क्यों माफ करूं उसको. हम कहते हैं ना माफ करो, अच्छा चलो जाओ माफ करो. आता है ना कोई फकीर हमसे मांगने तो हम क्या कहते हैं, माफ करो. हम दूसरी तरफ मुंह करके इसको माफ करना कहते हैं. ये है चशम पोशी करना. अगर उसने कुछ बुरा कर दिया तो तुम इग्नोर करो, माफ करो उसको, चशम पोशी कर दो उसको. आप कहिए अजीब बात है, वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं कैसे माफ कर दूं भाई. अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो हमें करना है. पहली बात तो ये कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. अल्लाह ने कह दिया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है. वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं. अलग अगर अल्लाह नहीं चाहे तुम्हें नुकसान पहुंचे तो वो कैसे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे. क्यों माफ करो, इसलिए कि वो मरीज है. जो हासिद होता है वो ज़हनी मरीज होता है. जब एक इंसान मरीज होता है तो आप क्या उस मरीज को डांटते डपटते,
اس کو مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ مریض کو؟ گردی کرتے ہیں. ہم دردی کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو مارتے ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں کہ کیا تم بیمار ہو کے بیٹھ گئی ہو, تم مجھے یہ کر رہی ہو, تم تنگ کر رہی ہو. نہیں نا, وہ تو بیچارہ مریض ہے, ذہنی مریض ہے. وہ سو حاسد ہے, وہ تو اللہ کی تقسیم اور نعمتوں پر راضی نہیں ہے. وہ تو بیمار نفس اور ذہن کا شخص ہے, لہٰذا اس کو تمہاری محبت کی زیادہ ضرورت ہے. تو تم اگنور کرو, چشم پوشی کرو تم. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا کہ وہ تو اپنی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. تم اس کی بیماری کو سمجھتے ہوئے تم کیا کرو, تم اس کے ساتھ محبت کرو, اس کی مدد کرو اور اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرو. وصفحو, اگنور کرو اس کے رویے کو. اس لیے, اور کب تک کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ, جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لے کر آ جائے. اللہ کا حکم ہوگا تو تمہارا نقصان ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. بھائی کرنے دو, وہ جو کر رہا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے کرنے کا کام اگلا یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نمازوں کو قائم کرو. تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, تمہیں جادو ٹونے کر رہا ہے, تمہارے دین کو, تم مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے, تم اللہ سے جڑ جاؤ. 1 to 1 اپنے نمازوں کو بہتر بنانے شروع کر دو. نمازوں کا اہتمام کرو, نمازوں کو قائم کرو, نمازوں کا حسن بڑھاؤ, اور نمازوں کے اندر جو ہے وہ خشوع و خضوع پیدا کرو, اس کی کمی کوتاہی کو درست کرو, اور حاجت کے نفل پڑھا کرو. ٹھیک. اور کیا کرو؟ وآتوا الزکاۃ, اللہ کی راہ میں مال دو. بھائی مال دو گے تم صدقات بلاؤ کو اٹھا لیں گے, وہ مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی. کام کرنے کے تمہارے 2 ہیں, اس کی باتوں کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے, اگنور کرو. تعویذ نکل آئے میرے گھر سے, خون کے چھینٹے آتے ہیں, فلانی چیز ہوتی ہے, یہ ہو گیا, جادو ہو گیا. مجھے پتا ہے میری فیملی میں فلانی بندی ہم سے جلتی ہے, وہ حسد کرتی ہے. حاسد جو ہوتا ہے نا, وہ پتہ چل جاتا ہے اپنی باتوں سے کہ وہ حسد کرتا ہے. لیکن انسان کو پتا بھی ہوتا ہے اب ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا, اب ہم نے کوئی عملیات نہیں کرنے کہ جی کوئی حصار اور دائرہ بنا لے اور کہ جی اب ہمارے اوپر اس کا اثر نہ ہو. نو, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمازوں کا اہتمام کرو, 1 to 1 اللہ سے جڑ جاؤ, حاجت کے نفل پڑھو, اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو, صدقات بلاؤں کو ٹالیں گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر, تم جو بھی آگے بھیجو کہ بھلائی کا کام, تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس پاؤ گے. جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, اس کو دیکھ رہا ہے. تم جو عمل کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے. اللہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے. اللہ نے طریقہ سکھا دیا ہے, قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے. کوئی ایسے کر رہا ہے, آج کے لیسن میں ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لے. گھروں میں, اکثر گھروں میں یہ کام نظر آتے ہیں, جادو ٹونے کے, حسد کے, نظر بد کے, مختلف معاملات کے شکار لوگ نظر آتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا, بلکہ اللہ نے سمجھا دیا ہے ادفع باللتی ہی احسن, ہر برائی کو بھلائی سے درگزر کر دو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ فکأنہ ولی حمیم, کہ تمہارے اور اس شخص کے دل میں جو عداوت اگر ہوگی نا, تمہارا جانی دشمن بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ تمہارا دلی اور جگری دوست بن جائے گا تمہارے اس رویے سے. ٹھیک. تو کیا کرنا ہے؟ فاعفوا واصفحوا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, اور اس کی برائی کو بھلائی سے درگزر کرو, وہ تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو الحظ العظیم, یہ نہیں نصیب ہوتا مگر ان کو جو بہت صبر والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں صابر بنا دے, صبر کرنے والے لوگوں میں شامل کرے. اللہ برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا ہمیں سکھا دے, اور جتنا ہم درگزر کریں گے تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس پائیں گے ہی پائیں گے. قیامت کے دن ظلم کا بدلہ اس حاسد کی نیکیوں کی صورت میں ہمیں مل جائے گا. صحیح. اللہ تعالی ہمیں ان رویوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک